بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 نومبر 2020 بروز جمعرات 19 ربیع الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اور تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس اپنے موبائل پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا۔ آج بات ہوگی کفیل سسٹم کا خاتمہ، جوازات اقامہ آپ کی چھٹی اور اس کے علاوہ انڈیا انٹرنیشنل فلائٹس، پاکستان انٹرنیشنل فلائٹس اور بہت سی اہم خبریں۔ تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گا۔ شروع کرتے ہیں آج اپنی پہلی اور سب سے بڑی خبر کے ساتھ۔ خروج عہدہ پر جانے کے لیے کفیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سعودی وزارت برائے ہیومن ریسورسز نجی شعبے میں آجر اور اجیر کے درمیان ملازمت کے معاہدوں میں بہتری لانے کے لیے 3 نئے فارمولے متعارف کرانے جا رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ نئے فارمولوں میں غیر ملکی کارکن کو معاہدہ ختم ہونے پر کمپنی کی منظوری لیے بغیر دوسری کمپنی میں کام کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کے علاوہ غیر ملکی کارکن کو خروج عہدہ اور خروج نہائی میں آزادی دی جائے گی، اسے صرف کمپنی کو ابشر کے ذریعے اطلاع دینے ہوگی۔ وزارت نے کہا کہ آجر اور اجیر کے درمیان ملازمت کے معاہدے میں بہتری لانے کے یہ فارمولے ان متعدد اصلاحات میں سے ہیں جو قومی تبدیلی پروگرام کے تحت ہو رہے ہیں۔ وزارت کے مطابق مذکورہ تینوں فارمولے مارچ 2021 میں نافذ العمل ہوں گے۔ وزارت نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ نئے فارمولے کے مطابق اجیر کو یہ حق دیا جائے گا کہ معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ کسی دوسری کمپنی کے ساتھ ملازمت کا معاہدہ کر لے، اسے پہلی کمپنی سے ایسا کرنے کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح خروج عہدہ کے نئے فارمولے کے مطابق غیر ملکی کارکن کو کمپنی سے ایگزٹ ری انٹری ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے سفر پر جانے کے لیے آن لائن درخواست جمع کرانا ہوگی، جبکہ کمپنی کو صرف انفارمیشن یعنی کہ اطلاعات دینی ہوگی۔ جبکہ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ پر جانے کے خواہش مند کارکن کو واپس جانے کے لیے کمپنی سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ جب چاہے معاہدہ ختم کر کے واپس جا سکتا ہے، تاہم اسے معاہدہ ختم کرنے کی شرائط پوری کرنا ہوگی۔ وزارت نے کہا مذکورہ بالا تینوں فارمولوں پر عمل درآمد ابشر سسٹم کے ذریعے آن لائن ہی ہوگا۔ دوسری بڑی اہم خبر، ملازمت کا نیا قانون نجی ڈرائیور، چوکیدار اور مزارے پر لاگو نہیں ہوگا۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ ملازمت کا نیا قانون مزارہ، نجی ڈرائیور اور گھریلو چوکیدار پر لاگو نہیں ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ان شعبوں میں آنے والے دیگر افراد بھی نئے قانون میں شامل نہیں ہوں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے کہا کہ ملازمت کے نئے قانون کے دائرے میں نجی اداروں کے تمام ملازمین شامل ہوں گے۔ یاد رہے کہ وزارت نے بدھ کو ملازمت کے نئے معاہدے سے متعارف کراتے ہوئے کہا تھا کہ غیر ملکی ملازم اپنے کفیل کو آن لائن اطلاعات دے کر ایگزٹ ری انٹری ویزا خود نکال سکے گا۔ ملازمت کے معاہدے کا ختم ہونے پر کفیل کی منظوری کے بغیر اسے آن لائن مطلع کر کے سعودی عرب چھوڑ سکے گا، جبکہ ملازمت کا معاہدہ مکمل ہو جانے پر کفیل کی منظوری کے بغیر کسی اور کے ہاں ملازمت بھی کر سکے گا۔ شاہراہوں پر لین کی خلاف ورزی ریکارڈ کرنے کے لیے آٹومیٹک نظام۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے شاہراہوں پر ڈرائیونگ کے دوران لین کی خلاف ورزی کے نتائج سے خبردار کیا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے ریاض، جدہ اور دمام کی سڑکوں پر لین کی پابندی نہ کرنے والوں سے کہا ہے کہ خلاف ورزیوں کا اندراج آٹومیٹک نظام کے ذریعے 7 دن بعد شروع کر دیا جائے گا۔ آٹومیٹک نظام کے تحت اندراج کے لیے سعودی ٹیکنالوجی کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ کمپنی نے لین کی پابندی نہ کرنے والی گاڑیوں کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے جدید آلات نصب کیے ہیں۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ جو افراد سڑکوں پر ڈرائیونگ کے دوران لین کی پابندی نہیں کریں گے، ان پر ٹریفک کو معطل کرنے اور راہگیروں کی زندگیوں کو خطرات سے دوچار کرنے کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی جائیں گی اور اسی تناظر میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مسجد الحرام کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے محدود عمرہ پروگرام کا تیسرا مرحلہ شروع ہونے پر مسجد الحرام کے تمام دروازے کھول دیے اور حفاظتی انتظامات سخت کر دیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرم انتظامیہ کے دروازوں کے ڈائریکٹر فہد الجعید نے بتایا کہ عمرہ پروگرام کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے دوران حرم کی 100 سے زیادہ دروازے وہ کھول دیے گئے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں تمام دروازے کھول دیے گئے، 24 گھنٹے اہلکار ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی معیشت کو بحران سے نکالنے میں مدد کی۔
سعودی وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد الکسبی نے بدھ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سمٹ کا افتتاح کیا۔ سمٹ کا اہتمام سعودی عرب کی صدارت میں G20 عالمی کانفرنسوں کے ضمن میں کیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اس موقع پر ماجد الکسبی نے بتایا کہ سعودی عرب عالمی معیشت کو بحران سے نکالنے میں مدد دے رہا ہے۔ حرم مکی میں زمزم کی 12 لاکھ بوتلوں کی تقسیم۔ حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی کے مطابق عمرہ زائرین اور نمازیوں کے لیے حرم مکی میں زمزم کی 12 لاکھ بوتلیں تقسیم کی گئیں۔ سعودی گزٹ کے مطابق مسجد الحرام میں زمزم کے شعبہ کے ڈائریکٹر احمد الندوی نے بتایا کہ یہاں آنے والے عمرہ زائرین، نمازیوں اور روزہ داروں میں ڈسپوزیبل بوتلیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ کفیل کی سرکاری سروسز بند ہیں، اقامہ کیسے تجدید ہوگا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز میں کمی جاری ہے۔ اسی سلسلے میں انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی بھی جزوی طور پر ہو چکی ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں، جن میں سے کچھ اہم سوالات کے جواب متعلقہ محکموں سے آپ کی خدمت میں حاضر کیے جا رہے ہیں۔ انفو ٹی وی کے ایک سامعین نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب سے ترحیل، جس کو ڈپریشن سینٹر کہتے ہیں، اس کے ذریعے 4 سال پہلے وہ پاکستان لوٹا تھا۔ ایئرپورٹ سے پرنٹ نکالا جس پر ڈی پورٹ لکھا تھا۔ کب تک واپس سعودی عرب جا سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ سعودی عرب میں قانون کے مطابق وہ افراد جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم تھے، یعنی حج یا عمرہ کے ویزے پر آ کر وہ ڈیپورٹ کیے جاتے تھے، تو ان پر ماضی میں 5 سال کے لیے پابندی عائد کی جاتی تھی۔ ڈیپورٹ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ کو ملک بدر کیا گیا۔ اس طرح جانے والوں کی سزا کے لیے متعین کیے جانے کی جو مدت ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ جو تحقیقاتی افسر ہوتا ہے وہ اپنی رپورٹ میں اس کو پیش کرتا ہے کہ کتنے سال کے لیے اس پر جو ہے وہ پابندی ہوگی۔ عبدالرحمان کا سوال کہ میرے کفیل کی سروسز بند ہیں، جس کی وجہ سے میرا اقامہ تجدید نہیں ہو رہا، نہ ہی تنازل بلکہ فائنل ایگزٹ بھی نہیں لگ سکتا، ایسے میں کیا کروں؟ کسی بھی کمپنی یا انفرادی کفیل کی جانب سے خلاف ورزی پر اس کی سرکاری سروسز سیز کر دی جاتی ہیں، جس کے بعد اس کے تمام سرکاری معاملات رک جاتے ہیں، جن میں کارکنوں کے اقاموں کی تجدید اور دیگر معاملات بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جوازات سے رجوع کریں۔ موجودہ صورتحال میں کیونکہ کرونا کی وجہ سے حالات پہلے والے نہیں، اس لیے تمام سرکاری اداروں سے رجوع کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے۔ آپ جوازات کیپچر اکاؤنٹ پر لاگ ان کر کے وقت حاصل کریں اور مقررہ وقت پر منتخب کیے گئے جوازات کی برانچ سے رجوع کریں۔ جوازات سے رجوع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے ہمراہ تمام ڈاکومنٹس جو ضروری ہیں وہ لے کر جائیں۔ آپ سفارت خانے یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے بھی مدد لے سکتے ہیں، وہاں ترجمان کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ عربی نہ آنے کی صورت میں اگر کسی اور شخص کو آپ ترجمان بنا کر لے جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ کسی لائسنس یافتہ ایجنٹ کی خدمات حاصل کریں، جس کی فیس بھی آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں ہم کچھ انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق۔ پہلے بات کر لیتے ہیں انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ آج کل جو سب سے بڑا ایشوز ہے ہمارے غیر ملکی بھائیوں کے لیے وہ ہے انڈیا کی فلائٹ سے متعلق، کیونکہ پاکستان کی فلائٹس تو کافی حد تک پارشلی ایکٹیو ہو چکی ہیں، آنے اور جانے کے لیے دونوں طرح سے فلائٹس جو ہے وہ کافی حد تک اویلیبل ہیں، لیکن ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انڈیا کے لیے فلائٹس ہیں، انڈیا سے سعودی عرب کے لیے۔ تو ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سول ایویشن منسٹر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ہم ریڈی ہیں اپنے لوگوں کو بھیجنے کے لیے، لیکن ابھی تک سعودی عرب وہ کنٹری ہے جس نے ابھی تک الاؤ نہیں کیا انڈیا سے اپنے پیسنجرز کو لا کے سعودی عرب لے کر آنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کوشچن ہوتا ہے کہ کب فلائٹس اوپن ہوں گی، تو اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کب تک فلائٹس اوپن ہوں گی۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انڈیا میں کرونا کے کیسز کب کم ہوں گے۔ جیسے جیسے انڈیا میں کرونا کے کیسز کم ہوتے جائیں گے، جیسے سعودی عرب کو فیل ہوگا کہ یہاں پر کیسز کم ہو رہے ہیں، اب وباؤ کے پھیلنے کا خطرہ کم ہے، اور تو وہ رسک لیے بغیر تو وہ آپ کو الاؤ کریں گے۔ لیکن اس میں انڈین گورنمنٹ کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے۔ آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انڈیا نے خود اپنی فلائٹس کو 30 نومبر تک بند کر دیا ہے۔ انڈیا خود بھی نہیں چاہتا کہ ابھی لوگ آئیں یا جائیں انڈیا سے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ابھی وائرس کو سپریڈ ہونے سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ اس بارے میں جیسے جیسے ہم ڈیلی بیسس پہ تازہ ترین اپڈیٹ آتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم منسٹری کے ساتھ ٹویٹر پر بھی ان کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، جیسے ہی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو فی الحال خبر شامل کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ آج سعودی عرب سے انڈیا کے لیے کون سی فلائٹ جائیں گی اور پاکستان سے کون کون سی فلائٹ سعودی عرب آج آئیں گی۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ تو آج پہلی فلائٹ اسلام آباد سے جدہ کے لیے آئے گی ایئر بلو کی PA2700۔ دوسری فلائٹ آئے گی اسلام آباد ٹو جدہ PA270 ایئر بلو، اور تیسری فلائٹ ملتان ٹو جدہ ایئر بلو PA8700،
اور اس کے بعد PA870 ملتان ٹو جدہ ایئر بلو، SV701 کراچی ٹو جدہ سعودی عربین ایئر لائن، PA470 لاہور ٹو جدہ ایئر بلو، PA4700 لاہور ٹو جدہ ایئر بلو کی فلائٹ، PK9741 اسلام آباد ٹو جدہ PIA، XY316 اسلام آباد ٹو ریاض فلائی ناز، PK9247 لاہور ٹو دمام آخری فلائٹ آئے گی۔ اگر بات کرتے ہیں وندے بھارت مشن فیز 7 کے تحت جن فلائٹس کا سلسلہ جاری ہے، آج پہلی فلائٹ SV3784 جدہ سے کوچین کے لیے جائے گی سعودی عربین ایئر لائن کی، SG36 جدہ ٹو کوزیکوڈ اسپائس جیٹ، G86628 جدہ ٹو لکھنؤ گو ایئر کی فلائٹ جائے گی، QG581 جو ہے وہ جدہ سے حیدرآباد کے لیے سٹی لنک کی فلائٹ جائے گی۔ یہ چارٹرڈ فلائٹ ہے، آلموسٹ ڈیلی بیس پر جدہ سے حیدرآباد کے لیے جاتی ہے۔ SG66 جدہ سے دلی کے لیے اسپائس جیٹ کی فلائٹ ہے، SG69 جدہ ٹو ممبئی اسپائس جیٹ، SG20 ریاض ٹو ممبئی اسپائس جیٹ، G86654 ریاض ٹو چنئی گو ایئر، G86649 ریاض ٹو ممبئی گو ایئر کی فلائٹ۔ IX1584 دمام سے جائے گی ترویندرم کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس، TK6596 دمام ٹو بنگلورو کے لیے جائے گی ٹرکش ایئر لائن، 6E9441 دمام ٹو لکھنؤ انڈیگو کی فلائٹ جائے گی۔ یہ تو ہوگی کچھ فلائٹس کی بات، اس کے ساتھ مزید خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عمرہ زائرین بارش کے دوران طواف کرتے رہے روح پرور مناظر۔ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں موسلادھار بارش ہوئی، بدھ کو مسجد الحرام میں عمرہ زائرین بارش کے دوران طواف کرتے رہے۔ سعودی خبرساز ادارے SPA کے مطابق بارش کے ساتھ تیز ہوا بھی چلتی رہی۔ اخبار 24 کے مطابق طائف کمشنری میں بارش کے بعد وادیوں اور گھاٹیوں میں پانی بھر گیا۔ طائف کے کئی علاقوں میں بارش کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ مشرقی ریجن میں 10 لاکھ سے زیادہ کورونا ٹیسٹ۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں محکمہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ابراہیم العریفی نے کہا کہ ہمارے ہاں تاکید سینٹر نے 5 ماہ قبل کووڈ-19 نئے کورونا وائرس کے ٹیسٹ شروع کیے تھے۔ اب تک 10 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا کے 426 نئے کیسز، 12 اموات۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، 400 سے زیادہ مریض سامنے آئے ہیں۔ سعودی عرب میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 7871 رہ گئی ہے، جن میں سے 736 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 426 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,48,936 ہو گئی ہے۔ ریاض میں گھروں میں ڈاکے ڈالنے والا 4 رکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے گھروں میں ڈاکے ڈالنے والا ایک 4 رکنی گروہ گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان میجر خالد القریتس نے کہا گرفتار شدگان متعدد گھروں میں جو ہے وہ ڈاکے ڈالنے میں ملوث ہیں۔ یہ 2 سعودی شہری اور 2 یمنی تارکین ہیں جنہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ گاڑی کی پیٹرول ٹینکی 1/4 سے کم، ٹریفک خلاف ورزی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ٹریفک قانون میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں کہ جس کے تحت گاڑی میں پیٹرول کی ٹینکی 1/4 سے کم ہو تو اسے ٹریفک خلاف ورزی شمار کیا جائے۔ اس حوالے سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ ٹویٹر پر مقامی شہری کے استفسار پر محکمہ ٹریفک کا کہنا تھا کہ اطمینان کے لیے محکمہ ٹریفک کی ویب سائٹ پر جا کر خلاف ورزیوں کا چارٹ دیکھا جا سکتا ہے، جس میں اس طرح کی کسی خلاف ورزی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات جو ہے وہ 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔